صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من سامتا نجات، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ جو زبان ہے نا انسان کی، یہ انسان سے بہت اچھے اچھے کام بھی کروا جاتی ہے اور بہت برے برے۔ یہی ہے جو کلمہ اسلام کہتی ہے من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، تو جنت میں لے کے جائے گی۔ یہی کلمہ کفر و شرک کہلواتی ہے جو بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کے جائے گا۔ لہذا زبان کی حفاظت کا خصوصی سے انتظام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں زبان کو بالکل کنٹرول نہیں کیا جاتا اور سوچا نہیں جاتا، سوچے پرکھے بغیر جو ہم گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ کل قیامت والے دن یہ ایک ایک چیز کی پکڑ ہونی ہے اور سوال ہونا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان بولتا ہے لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور کل قیامت والے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ زبان کے بارے میں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے تو میں اللہ کا نبی سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کہ یہ زبان جو ہے اس کا اچھا استعمال بندے کو جنت کے اندر لے کے جائے گا اور اس کا برا استعمال بندے کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ پھر زبان جو ہے اس کے متعلق حکیم لقمان سے بادشاہ وقت نے کہا کہ مجھے جانور کے اندر، جو انسان کے اندر سب سے بہترین چیز ہے نا جانور کی، وہ چیز لا کے دے مجھے۔ تو وہ زبان لے کے آئے، کہا جو سب سے بری ہے، پھر زبان لے کے آئے، کہا دونوں مرتبہ زبان۔ کہا جی حضرت اگر یہ زبان اچھی ہے تو سب سے بہترین یہی ہے، اور اگر یہ بری ہے تو سب سے بدتر یہی چیز ہے۔ ایک مقولہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ اس میں ہڈی تو نہیں لیکن یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے، یعنی کہ زبان کا استعمال۔ ہماری عموماً لڑائی جھگڑے فسادات خرابیاں اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا ہے، ایک کلمہ بول دیا ہے، ایک بول دیا ہے، اسے لڑائیاں فسادات ہو گئی۔ عموماً رشتہ داروں کی لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، اسی سے ہوتی ہیں۔ وہ ایک عورت گئی نا کسی کے پاس اور اس نے کہا کہ حضرت مجھے تعویذ دے دے، خاوند مارتا بڑا ہے مجھے، لڑتا ہے، پھر بڑی اونچی آوازیں لگاتا ہے اور بڑا جھگڑا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے میرے اوپر۔ اس نے کہا بی بی یہ تعویذ لے جاؤ اور جب تمہاری لڑائی ہو جائے نا تو اس کو کیا کرنا، اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا تعویذ کو۔ اب یہ ہے کہ وہ عورت آئی، جب لڑائی ہوتی وہ زبان کے دانتوں کے نیچے رکھتی، اس نے کہا زبان دانتوں کے نیچے دبا لینا اس کو، تو وہ دانتوں کے نیچے رکھتی اور اسے خوب دباتی چلی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد خامد صاحب کا غصہ ٹھنڈا، چند دن بعد آئی اور کہنے لگی بڑا تاثیر والا تعویذ ہے حضرت آپ کا۔ بی بی تعویذ جو ہے وہ تاثیر والا نہیں ہے، آپ کی زبان تاثیر والی ہے۔ پہلے آپ زبان چلاتی تھی برابر طور پہ تو خامد کو غصہ آ جاتا تھا، اب اپنی زبان روک لیتی ہیں تو اب خامد کو غصہ نہیں آتا، تو اس کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زبان ایسی چیز ہے جو لڑائیاں جھگڑے کرواتی ہے۔ ایک بادشاہ نکلا، اس نے اپنے وزیر کو کہا آج اگر ہمیں کسی کا کوئی قول جملہ بول اچھے لگے نا تو ہم اسے انعام دیں گے۔ اب بادشاہ وقت جب نکلا تو ایک بزرگ، بعد میں بڑھیا کا ذکر ہے، حکایت نہیں آتی ہے یہ کہ ایک بزرگ جو ہیں یا بڑھیا اماں جی جو ہیں وہ ایک نا پودا لگا رہی ہیں زیتون کا۔ تو بادشاہ وقت نے پوچھا اماں جی آپ تو بڑھی ہو گئی ہیں، 2-4 سالوں میں 5-7 سالوں میں دنیا سے چلے جائیں گے، تو یہ تو 20-25 سال بعد پھل دیتا ہے، اماں جی آپ یہ جو پودا لگا رہی ہیں آپ کو کیا فائدہ؟ تو اماں جی کہنے لگی بیٹا جو پودا ہم لگا رہے ہیں نا اس کا فائدہ ہماری نسلوں کو ہوگا، جس طرح ہم اپنے بڑوں کے پودوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ تو میں اپنی نسل کے لیے لگا رہی ہوں آگے والی۔ بادشاہ کو بڑی بات پسند آئی، بادشاہ نے کہا 1000 دینار جو ہے وہ ماں جی کو تحفہ دے دیے جائیں۔ اب یہ ہے کہ اماں جی مسکرا دی۔ بادشاہ نے کہا اماں جی مسکرائی کیوں ہیں؟ تو اماں جی نے کہا بیٹا یہ زیتون کا پودا 20-25 سال بعد پھل دیتا ہے، میرے پودے نے تو ابھی پھل دے دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آئی، بادشاہ نے اور کہا 1000 دینار دے دو۔ اماں جی پھر مسکرا دی۔ اماں جی اب کیوں مسکرائی ہیں؟ بیٹا یہ جو پودا ہے نا زیتون کا یہ سال میں 1 دفعہ پھل دیتا ہے، میرے پودے نے ابھی 2 دفعہ پھل دے دیا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات بھی بڑی پسند آئی، 1000 دینار دی اور آگے کو۔ وزیر نے کہا حضرت کدھر چلے؟ بادشاہ نے کہا اگر میں تھوڑی دیر اور کھڑا رہا تو اماں جی تو میرا خزانہ ہی خالی کر دیں گی۔ یعنی اچھی باتیں تو بادشاہوں کے دل بھی مول لیتی ہیں۔ تو اس زبان کا اچھا استعمال کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔
اور اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے کہ یہ زبان ہماری بہتر